شیخ القرآن حضرت علامہ الحاج ابو المنصور مولانا نذیر احمد صاحب مکتبت رحمت اللہ علیہ، آپ کا مقام یہ تھا میرے دوستو سمجھے، آپ کا مقام یہ تھا، گفتگو انتہائی سمجھنے کے قابل ہے، آپ کا مقام یہ تھا کہ جہاد اصغر بھی کر رہے تھے، تو یار سبحان اللہ، جہاد اصغر بھی کر رہے تھے، اور مجھے رب کعبہ کی قسم وہ مرد درویش جہاد اکبر بھی کر رہا تھا۔ ارے جب وہ باطل فرقوں کے سامنے ڈٹتا تھا، ارے جب وہ باطل فرقوں کے سامنے ڈٹتا تھا تو وہ جہاد اصغر کر رہا ہوتا تھا، اور جب وہ تہجد کے وقت تہجد کی نماز کے لیے اٹھتا تھا اور رات کے 2 بجے شاگردوں کا فرمان مصطفیٰ پڑھا رہا ہوتا تھا، وہ اس وقت جہاد اکبر کر رہا ہوتا تھا۔ تو پھر پر میں نہ 40 دن کچھ نہیں لینا، یہ میری عادت ہے، نہ میں روٹی اچھو کھانی سے نہ میں پیسے لینا۔ میرا ایک اپنا فتویٰ ہے، اپنا میرا تقوی ہے، میرا ایک اپنا انداز ہے، اوروں کا پیام اور ہے، میرا پیام اور ہے، درد مند عشق کا طرز کلام اور ہے۔ میرے دوستو کیا میں نے بالکل بات، ورنہ یہ عنوان بڑا طویل ہے، میں نے کوئی بات لمبی نہیں کرنی، جہاد اصغر پہ بھی عمل کر کے میرے استاد صاحب گئے ہیں، جہاد میں علماء کی موجودگی میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے شیخ الحدیث کا مقام بیان کر رہا ہوں۔ ارے جہاد اکبر کر کے بھی میرے مولانا نذیر احمد گئے ہیں، اور کیا آپ نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا؟ مجھے رب کعبہ کی قسم وہ کسی مردے کا چہرہ ہی نہیں تھا۔ بتاؤ بقول اقبال آواز آ رہی تھی، نشان مرد مومن بات گویم کیوں مرگ آیت تبسم بر لبے اور، اور ہر طرف سکھے کی گلیوں سے لے کے پنڈی باورے کی گلیاں اور ضلع حافظ آباد کی ایک گلی سے آواز آ رہی تھی، لوگوں عاشق کا جنازہ ہے، ذرا گھوم سے نکلے، آج کوچ جائے محبوب میں ذرا گھوم کے نکلے۔ میرے دوستہ میرے استاد مکرم آج بھی اپنی قبر میں زندہ ہے، اور ٹھہر جاؤ ذرا فقیر کے جملوں پہ غور کرو، میرا نبی لجپال ہے، اتنا لجپال ہے کہ اگر غازی علم دین شہید ایک راجپال کی کتاب کے جواب میں وار کر دے، میرے آقا ہر روز آتے ہیں، ارے جو ہر روز حدیث پڑھا کے شاگردوں کو مصطفیٰ کی عظمت بتاتا ہوگا، ارے اس کے مرنے پہ اس کے وصال سے پہلے میرے آقا تشریف لائے ہوں گے، یقیناً لائے ہوں گے۔ میرا وجدان ہے، آپ سمجھتے تھے کہ دل میں درد ہو رہی ہے، لیکن معاملہ کچھ اور تھا۔ ارے دل میں درد ہو تو دعا کیجئے، اور دل ہی درد ہو تو کیا کیجئے۔ میرے دوستوں تم بے خبر تھے، اس وقت معاملہ اور تھا، اس وقت یہ تھا کہ حضرت شیخ الحدیث عرض کر رہے تھے، آقا میں نے ساری زندگی تیرے فرمان کو پڑھایا ہے، آج نظر کرم فرماؤ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا۔ اور پھر کوئی مانے نہ مانے میری عقیدت کا فیصلہ ہے، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، اور جب میرے آقا تشریف لائے ہوں گے، یہ تو حضرت کا چہرہ ہی بتا رہا تھا کہ مرتے وقت زیارت رسول ہوئی ہے، تو پھر کہا ہوگا بڑی بندہ نوازی کی، بڑی بندہ نوازی کی کہ وقت آخر آ پہنچے، ذرا ٹھہرو میں کر لوں نظارہ یا رسول، ذرا ٹھہرو ذرا ٹھہرو میں کر لوں نظارہ یا، بڑی بندہ نوازی کی، آقا بڑی بندہ نوازی کی، بڑی بندہ نوازی کی کہ وقت آخر آ پہنچے، ذرا ٹھہرو میں کر لوں نظارہ یا رسول اللہ۔ اور پھر کہتے ہوں گے قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، فرشتے گر مجھ کو اٹھائیں تو میں یوں ان سے کہوں، اب میں فرشتہ پائے ناز سے کیوں ہٹوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ بڑی بندہ نوازی کی کہ وقت آخر آ پہنچے، ذرا ٹھہرو میں کر لوں نظارہ یا رسول اللہ۔ حضرات اب کسی موضوع کا وقت نہیں، میں نے چند جملے کہنے ہیں، اگر میرا
बड़ी नवाई है, लेकिन मैं बिला टोक बात करता हूँ, मैं कभी किसी से डरता नहीं। ये मेरे काम का तुर्रा इम्तियाज है। लेकिन तुम्हें ये बता दूं, तुमने तो निभाई है, निभाई तो असल वो साहब मदार ने है निभाई। हाँ, जाग नहीं रहा मेरा मजमा, निभाई असल वो सैफुल हदीस ने है। अरे वो निभा के चला गया, तुम्हारे निभाने का वक्त अब आया है। मैं अब देखूंगा तुम क्या करते हो, मैं अब देखूंगा कि तुम क्या करते हो। उसे बड़ी बड़ी आफरें हुई, बड़ी बड़ी तनख्वाहों की बात हुई, उसे बड़े बड़े आला मकाम की लिए बुलावा आया, मगर उसने कहा वो थूकते नहीं है, तकते सेकंड बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में। अरे सुखे की वालो, आज किसी को न ढूंढो, फकीर के ये जुमले नोट करो, वरना आज पसीन कोई करता हूँ कि राहत नहीं मिलेगी। हर जगह इल्म होता है, मगर अमल इश्क किसी किसी जगह होता है। आलिम बड़े हैं, मगर आशिक और फकर पे अमल करने वाला सिर्फ शेखुल हदीस। मैं आज तुम्हें बरबला कहता हूँ, जाओ खतीब मिलेंगे, मौलवी मिलेंगे, मगर वैसा कोई नहीं मिलेगा। अगर मिले मुझे गिरेबान से पकड़ लेना, मैं अगर के गुनाहगार